خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت تاریخی کہانی، جس میں آپ کو ملیں گے خوبصورت حقائق اور معلومات۔ یہ کہانی ہے ایک تاریخی جگہ ہرن مینار کی، ایک بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہرن مینار کی۔ مالک کائنات نے اس وطن عزیز کو بہت ہی خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ کہیں سرسبز وادیاں ہیں تو کہیں برف سے لدے کوہسار اور پربت، اور کہیں زمرد کا پیرہن پہنے ہوئے خوبصورت جھیلیں اور ندیاں، اور انہی میں موجود ہیں شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد جیسی خوبصورت عمارات۔ چلیے چلتے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب کے ایک بڑے شہر شیخوپورہ سے ہرن مینار جانے کے لیے ہم راستہ اپناتے ہیں موٹر وے کا، جو نسبتاً آسان راستہ ہے، اور اس راستے پر ہم موٹر وے پر چلتے ہوئے حافظ آباد کی طرف مڑیں گے، اور حافظ آباد کی سڑک پر چلتے ہوئے کچھ دیر میں ہم ایک چھوٹی سڑک پر پہنچیں گے، اور یہ سڑک ہمیں لے کے جائے گی ہرن مینار۔ موٹر وے کا راستہ ویسے ہی بہت خوبصورت راستہ ہے، لیکن اس سڑک پر آپ کو خوبصورت مناظر ملیں گے، لہلہاتے کھیت ملیں گے، دیہاتی زندگی ملے گی، اور بہت ہی دیکھنے کے لائق خوبصورت مناظر جو کہ آپ کے دل کو لبھائیں گے۔ شیخوپورہ ایک تاریخی شہر ہے، اور یہ تاریخی شہر بھی مغلوں نے آباد کیا، بلکہ بسایا۔ اس شہر میں ایک خوبصورت تاریخی قلعہ بنایا موجود ہے، اور یہ قلعہ بھی مغلوں نے بنایا، جو کہ آج کل شکست و ریخت کا شکار ہے۔ جہانگیر نے اس شہر پر بہت زیادہ توجہ دی اور اسے بسانے میں اور بنانے میں عمل دخل کیا، اور یہی ہے ہرن مینار۔ جس جگہ پہ ہرن مینار بنایا گیا، وہاں کسی زمانے میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا جنگل تھا، جس میں کیکر کے درخت تھے، اور اس جنگل میں ہرن اٹکیلیاں کرتے تھے۔ اور کچھ وقت کے بعد جہانگیر نے اس جنگل کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت دے دی تھی۔ وہ اپنے درباریوں، راجوں، مہاراجوں کے ساتھ یہاں شکار کی غرض سے آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شکار کر رہا تھا کہ اسے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن ملا، اور وہ اس ہرن کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ یہ ہرن اتنا پیارا تھا اور اتنا قابل اور ذہین تھا کہ کچھ ہی وقت میں یہ محل کے دیگر جانوروں کا رفیق اور دوست ہی نہ بنا، بلکہ یہاں بسنے والے انسانوں کی آنکھ کا تارا بھی بن گیا۔ جہانگیر تو اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا کہ وہ خود اس کا خیال رکھتا اور اس کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرتا، اور جب بھی شکار ہوتا تو وہ اس ہرن کو ساتھ لے کے جاتا۔ اس کا نام منسراج رکھا گیا۔ اس زمانے میں سدھائے ہوئے ہرن کے شکار میں مدد دیتے تھے، اس لیے جب بھی جہانگیر شکار کے لیے جاتا تو منسراج اس کے ہمراہ ہوتا اور شکار میں اس کی بھرپور مدد کرتا۔ بدقسمتی سے ایک دن شکار کے لیے چلائے گئے تیر کے سامنے کوئی اور ہرن نہیں بلکہ منسراج ہی آ گیا، اور جہانگیر کے اپنے ہاتھوں
اس کا پیارا دوست اور رفیق موت کی آغوش میں چلا گیا۔ جہانگیر کو اس کا اتنا صدمہ پہنچا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی دن کھانا نہیں کھایا اور اس کا سوگ مناتا رہا، اور پھر اس نے اس کی قبر پر ایک خوبصورت مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ مینار زمین سے 33 فٹ اور چوٹی پر 23 فٹ کے برابر ہے۔ جب یہ بنایا گیا تو اس کی اونچائی 130 فٹ تھی، پھر اس کا اوپر والا حصہ گر گیا اور اب اس کی کل اونچائی 110 فٹ ہے۔ اس مینار میں تقریباً 100 کے قریب سیڑھیاں ہیں جو گولائی میں اوپر جاتی ہیں اور چھت تک لے کے جاتی ہیں۔ جہانگیر نے تزک جہانگیری جو اس کی اپنی کتاب ہے، اس میں اس مینار کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا کہ ذی الحج منگل کے روز جہانگیر پورہ شیخوپورہ میں پڑاؤ ڈالا جو شکار کھیلنے کے لیے میرا پسندیدہ مقام تھا۔ اس جگہ منسراج نامی ایک ہرن کی قبر اور مینار ہے جو میرے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ہرن سدائے ہوئے ہرنوں کی لڑائی اور صحرائی ہرنوں کے شکار میں مدد دینے میں بے مثال تھا۔ تو یوں یہاں پہ اس نے یہ مینار تعمیر کیا۔ اس مینار کے ساتھ ایک ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے، تھوڑے سے وقفے پر ایک بہت ہی خوبصورت تالاب بنایا گیا، اور یہ تالاب تقریباً 750 فٹ چوڑا اور 890 فٹ لمبا ہے۔ اس تالاب کو بھرنے کے لیے، اس میں پانی ڈالنے کے لیے 400 فٹ چوڑا نالا بنایا گیا، اور یہ نالا تقریباً 30 کلومیٹر دور بہتے دریا راوی سے یہاں لایا گیا، اور یوں دریائے راوی سے نالے کے ذریعے سے پانی اس مقام تک لایا جاتا اور یہ تالاب بھرا جاتا۔ بعد میں یہ تالاب، یہ نالا اور اس کا نظام وقت کا ساتھ نہ دے سکا اور ختم ہو گیا۔ اب اس تالاب کے ایک طرف جنگل ہے، ایک طرف مینار ہے، اور دو اطراف میں باغات ہیں، اور اس تالاب کے بالکل درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت بارادری بنائی گئی ہے۔ یہ بارادری 2 منزلہ ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد سا ہے، اور اس بارادری کو جانے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے جو دیکھنے کو ایک دیوار نظر آتا ہے جس میں بہت سے محراب بنائے گئے ہیں، اور یوں اس پل نما دیوار کے اندر سے بھی پانی دوسری طرف گزرتا ہے، تو یہ اس تالاب کے اندر سے گزرتا ہے اور اس خوبصورت بارادری تک پہنچتا ہے۔ اس بارادری کا ایک اپنا ایک مزاج ہے اور خوبصورتی ہے کہ نیلے آسمان کے پس منظر میں سرسبز جنگل دکھائی دیتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس کے تالاب کے چاروں اطراف میں بہت بڑی بڑی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ سیڑھیاں اس زمانے میں ہاتھیوں کو پانی پلانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور کیونکہ اس زمانے میں شکار کرنے کے لیے ہاتھی بھی
ساتھ آتے تھے، ایک لشکر پورا ہوتا تھا جو کہ بادشاہ کے ساتھ شکار کے لیے جاتا تھا، اور ان بڑی سیڑھیوں سے گھوڑوں اور ہاتھیوں کو اس تالاب میں پانی پلایا جاتا تھا، ورنہ اس کی اور کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس بارادری کے شروع میں ایک اور دروازہ بنایا گیا ہے جو بذات خود جس میں بہت سے روزن کھڑکیاں اور محراب ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ایک انٹرنس کا کام دیتی ہے۔ اس مینار کے اس تالاب کے ایک طرف کچھ باغات ہیں، اور ان باغات کو ہمارے شاید اس زمانے میں بھی یہ باغات موجود ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت محکمہ آرکیالوجی اور دوسرے سیاحتی محکموں نے مل کر یہ خوبصورت باغات بنائے۔ اگر ہم بات کریں اس راہداری کی، اس بارادری کی، تو اس بارادری کے محرابوں سے چاروں اطراف تالاب اور اس کے اطراف کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس تالاب کے چاروں کونوں میں چبوترے بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر رہائشی طرز کی چھوٹی چھوٹی عمارات یا برج بنائے گئے ہیں، جن میں شاید اس زمانے میں جو بادشاہ کے ساتھ لوگ آتے تھے وہ ان میں آرام کرتے ہوں گے، رکتے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ تو بہرحال بارادری میں ہی آرام کرتے ہوں گے اور سیرگاہ کا لطف اٹھاتے ہوں گے۔ اس پوری عمارت میں سرخ رنگ کی اینٹ، چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی ہے، اور چونے کا مواد بنا کے مسالے کے طور پہ، یا جسے ہم چونے کا مسالہ کہتے ہیں، وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے اس عمارت کے بہت سے حصے ہیں جو منہدم ہو چکے ہیں، اور جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ عمارت اور بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہوگی۔ تالاب کے دو اطراف خوبصورت باغات ہیں، جن میں انواع و اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں، اور ان باغات میں راہداریاں بچھی ہوئی ہیں، اور یہ راہداریاں اپنے طور پر بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ آج کل کچھ رواج شروع ہوا ہے کہ یہاں ایک ہوٹل منسراج ہوٹل بنا ہے، اور اس ہوٹل میں کئی سماجی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ باغات کافی استعمال ہونے لگے ہیں۔ اگر ہم تاریخی عمارات کو دیکھیں تو کسی زمانے میں یہ عمارت بہت خوبصورت ہوگی، اس عمارت میں بہت خوبصورت نقاشی، گلکاری اور رنگوں کا استعمال ہوگا، اور دیگر مغلیہ طرز تعمیر اس کے جھروکوں میں، اس کے گنبدوں میں ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہوگا، جس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، جو کہ اگر غور کیا جائے تو چھت پر اور چھت سے قریبی دیواروں پر نظر آتی ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وقت نے تو اس عمارت پر اپنی شکستگی کے نشانات چھوڑے، حوادث کے نشان چھوڑے، اور یہ عمارت کرب کا شکار ہوئی، لیکن یہ عمارت
آج انسانوں کے ہاتھوں زیادہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہے کہ اس عمارت کی دیواروں تک میں ہم نے اپنے اور اپنے محبوبوں کے نام کھرچ کر ہم نے اس عمارت کی روح تک کو دکھی اور کرب صدا کر دیا ہے۔ اس عمارت کے ساتھ ہی یہ جو تالاب ہے، اس کے بالکل قریب ہی ایک ریسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، جو بنایا تو سیاحوں کے لیے گیا ہے، لیکن آج کل یہ حکمران اور ان کے حاشیہ داروں کے کام آتا ہے۔ اور یہاں البتہ کچھ سرکاری تقاریب ضرور منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مقام ہرن مینار ایک بھرپور سیاحتی مقام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لوگ یہاں جانا پسند کرتے ہیں اور یہاں جا کر خوش ہوتے ہیں اور یہاں جا کر زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں آ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، خاص طور پر بارادری میں بیٹھ کر تالاب کو دیکھنا اور مینار کو دیکھنا اور جنگل کو دیکھنا ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے۔ دل میں آتا ہے کہ کسی بارادری کی کسی جھروکے میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر چین کی بانسری بجاؤں اور اپنی یادوں میں کھو جاؤں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنے یاروں، بیلیوں، سکھیوں، سہیلیوں سے شیئر کیجیے، انہیں بھیجیے، اسے کامنٹ کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب وارث اقبال۔ بہت شکریہ۔